بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے صفحہ نمبر ہے 150 جی 149 150 نمبر کا صفحہ ہے اور آخری صفحہ ہے سورۃ الانعام کا، اور آیت نمبر جو ہم آغاز کریں گے 158 یہ نکالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کئی جگہ پر آیا ہے تأتی، میں پڑھ رہا ہوں تأتی اس لیے کہ عربی میں تا زبر حمزہ ت، دیکھو تأتی یأتی اور یوم یأتی، تو اس کا خیال رکھیں چونکہ ہم عادت ہو گئی عجمی لوگوں کو یا آتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا حل ینظرون، ابھی نظر تو ہم دیکھنے کو کہتے ہیں نا، ینظرون دیکھنا، یہاں دیکھنے کے ترجمہ نہیں ہوگا، تو یہ اسلوب ہے قرآن شریف کا، جیسے کہ الرعا رؤیا دیکھنا، لیکن رؤیا میں ہم کچھ نہیں دیکھتے، سپنا دیکھتے ہیں، تو ظاہر اسی طرح جیسے علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، واقعہ اس کا نام ہے ابرہہ نا، تو آپ سے کیوں کر کہا جا رہا ہے کہ علم ترى؟ تو جس طریقے سے ترى میں ایک معنوی دیکھنا ہے، اسی طرح سے ینظرون میں بھی صرف ظاہری دیکھنا نہیں ہے، تو اس کے دوسرے معنی بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے تفسیر والوں نے ترجمہ کے انتظار، تو آپ سورہ حدید میں جائیں گے 13 نمبر آیت میں، ابھی جانے کی ضرورت نہیں، سن لیں صرف، تو منافقات جانتے ہیں کہ یہاں پر جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے تو نور ہوگا، مگر جو ان کا نفاق کی وجہ سے جب گزریں گے پل صراط سے تو نور بجھ جائے گا۔ وہ کیا کہیں گے؟ اذ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، کیا کہیں گے؟ نقتبس من نورکم، تو وہ دیکھنے کے لیے نہیں کہیں گے، انتظار کرو ہم بھی آ رہے ہیں، ان کا نور بجھ جائے گا۔ تو یہ نظر، ہمارے یہاں نظر لگی، آنکھ لگی بولتے ہیں نا، وہ بھی دو قسم کے، ایک کسی کو آنکھ لگ گئی اور خود کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، تو یہ اسلوب ہے قرآن کے، تو یہاں معنی انتظار کے۔ اب جب آپ پڑھیں گے قرآن شریف نا تو غور کرنا چاہیے کہ انتظار کیسے آیا۔ اچھا، حل استفہام انکاری، یعنی جو ابھی بات پیش کی جا رہی ہے وہ مطلوب نہیں، غلط ہے، تو کیا غلط ہے؟ اب پیچھے جانا ہوگا، پیچھے جو مشرکین نے جو کہا تھا کہ ہم پر کیوں کتاب نہیں اتری، ڈائریکٹ ہم پر کیوں نہیں اتری، فرشتے کیوں نہیں اترے، رسول موجود ہیں پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ترجمہ ہوا۔ تو حل کیا ہو گیا؟ یعنی تعجب کے طور پر کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان تأتیہم الملائکۃ، اب اسے یاد رکھیے، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس فرشتوں کا جھنڈ آئے، نمبر 1، او یأتی ربک، یا خود تیرا رب، رسول سے خطاب ہے، آ جائے۔ 3، او یأتی بعض آیات ربک، یا کہ جو نشانیاں ہیں تیرے رب کی وہ آ جائیں۔ اب آگے کیا ہے جو میں نے عنوان بھیجا تھا، قیامت کی نشانیاں، اس لیے کہ جس دن تیرے رب کی کچھ آیات آ جائیں گی، قیامت کی نشانیاں، تو پھر جو ایمان لائے گا کوئی نفس اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔
یہ سب جانتے ہیں، مگر ابھی دوسرا خیال میں رکھیے، دیکھیے او کسبت فی ایمانہا خیرا، یہ کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب او کسبت؟ لم تکن آمنت من قبل، یعنی لم تکن کسبت من قبل فی ایمانہا خیرا، یعنی ہم صرف یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ جو کوئی ایمان نہیں لایا اس وقت ایمان لائے گا تو قبول نہیں ہوگا، مگر ہمارے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے آیت ہے آپ کے سامنے، کسبت یعنی کمایا، بعضوں نے ترجمہ کیا یعنی اس دن کے اس نشانی کے آنے سے پہلے جس نے کوئی اپنے ایمانی حالت میں خیر نہیں کیا اور اب کرے گا تو وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو ایک جھلک معلوم ہوئی نا کہ ہمیں کیا سمجھنا ہے۔ اچھا، قیامت کی نشانیاں تفصیل سے نہیں بیان کرنا ہے چونکہ پورا صفحہ کئی چیزیں سمجھنا ہے، صرف یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ فرشتے کب آتے ہیں اگر بستی کو الٹنا ہے نا، یہ آئے کہ موت کے وقت، بس۔ اب جب موت کے وقت آئیں گے فرشتے تو پھر وہ ایمان لائے گا تو قبول کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، نہیں۔ اچھا، دوسرا، فرشتے عذاب لے کر آ گئے یا موت حاضر ہوئی۔ اب اس سلسلے میں موت جب حاضر ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرگر، گرگرا سکرات، تو موت کا مشاہدہ ہوا نا۔ تو موت کے مشاہدے دو ہیں، ایک تو فرعون کا آپ جانتے ہیں، جب اسے غرق نے پا لیا تو کیا کہتا ہے کہ اس اللہ پر ایمان لائے جس پر بنو اسرائیل، جو بنو اسرائیل کا رب ہے، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ ہے مشاہدہ، ایک مشاہدہ غرغرہ، اب یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، جس وقت غرغرہ سکرات ہو جائے تو وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، تو ایسے وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے تاتی ہونے والا، او یاتی ربک، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تیرا رب آئے، ترجمہ تو ہم نے کر دیا، عطا یاتی۔ پارے ام میں جائیں گے الفجر میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب ہے نا، رب کا، تو رب کب آئیں گے؟ یہ کون سا دن ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے۔ تو جب تیرا رب آئے، وہاں پر کوئی توبہ کرے، کوئی ایمان لائے، تو اب اگلے ہے کہ لم تکن آمنت من قبل لا ينفع نفسا ایمانھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں جو توجہ چاہتا ہوں، کیا مطلب جاء ربک؟ اگر کوئی ترجمہ کرتا ہے فرشتے تو آئیں گے، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جھنڈ میں آئیں گے، غلط۔ بھئی یہ صفت فعل ہے، ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ جاء ربک کیسے آیا؟ ہم بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں بیان کر سکتے۔ تو جو قاعدہ ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا عرش بری پر، بس وہی قاعدہ یہاں بھی رہے گا۔ کیسے متمکن ہوا کسی کو معلوم ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اسے سمجھ سکتے ہیں، وہ تعالی بہت ہی بلند ہے، ہم چونکہ مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، یہ صفات فعالیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ترجمہ یہی ہوگا کہ جا، بس کیا جا؟ اب آپ کہیں گے کہ ہاں قیامت کے دن فرشتوں کے جھنڈ میں، غلط، وہ کوئی یہاں کا بادشاہ نہیں ہے کوئی کہ اس کے جو اہلکار ہیں ان کے جھنڈ میں آ جائے۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ جو اہل سلف ہیں، باقی دوسرے ترجمے کریں، کہ جو لفظ ہے وہی ترجمہ کریں، کیفیت معلوم نہیں، یہ خیال رکھیں جب تفسیر کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس موضوع پر، او یاتی بعض آیات ربک، قیامت کی نشانیاں، ٹھیک ہے نا۔
تو حدیث صریح ہے کہ جس دن سورج طلوع ہوگا بجائے مشرق کے مغرب سے، اس کے بعد توبہ وغیرہ سب بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں کیا ہے، ساری نشانیاں نہیں، وہ تو 10 نشانیاں ہیں نا، لیکن جب سورج کا طلوع ہوگا، اب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، لا ينفع نفسا ایمانھا، ایسا شخص جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا قبول نہیں ہوگا. او کسبت، اس پر عطف ہے، او لم تکن کسبت فی ایمانھا خیرا، نیکی بھی کرنا چاہے گا تو ختم. اب یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، جس دن سورج طلوع ہوا عکس، اب کون وہاں نماز پڑھے گا؟ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ کیا حالات ہوں گے، اس پر سب خاموش ہیں. آیت آپ کے سامنے ہے. اب رہا سوال کہ نشانیاں کیا ہے، تو بہت مشہور ہیں 10 ہے نا، لیکن آپ 10 گن کے نہیں بتا سکتے. بڑا اہم موضوع ہے یہ. کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ نکالیں مسلم، قیامت کی بڑی نشانیاں کتنی؟ 10. جب پڑھیں گے تو ملیں گی کتنی؟ 8. جی ہم نے 40 پڑھانا شروع کر دی. فارسی میں اس کا ترجمہ کیا؟ چہل حدیث. جب پڑھائیں تو 4 پر پہنچے. اب پریشان ہوا یہ کیسے 40 اور 44 کیسے؟ تو کھوج کرنا چاہیے نا انسان کو، بھائی اسی اندازن پڑھا لیے تو یہ 8 کیوں؟ تو بہرحال اس کی بھی وجوہات ہیں، اس کی بھی جوابات ہیں، مگر اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. الجھانا یہ ہے، صرف یہ ہے کہ جب آپ عربی میں تلاش کریں گے تو سب سے پہلے ملے گا کیا؟ جو آپ کو ہم نے بھیجا ہے اس میں ظہور مہدی نہیں ہے. ظہور مہدی ٹھیک ہے. جب ہمارے یہاں اردو کتاب میں دیکھیں گے تو ظہور مہدی فرسٹ ہاں ہے نا. تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا اصل میں وجہ کیا ہے. لیکن میں آپ کو اور الجھا دوں. چلیے 10 ہو گئی، 10 تو آپ کے ساتھ ہیں. حدم الکعبہ، کعبہ شریف کو ایک حبشی آئے گا، اب تو اینٹ اس وقت اب تو پتھر کا پتھر الگ الگ کر دے گا. کس میں شمار کریں گے؟ قرآن شریف کے حروف اڑ جائیں گے، کس میں شمار کریں گے؟ رفع الدین، دین بھی اٹھا لیا جائے گا، کس میں شمار کریں گے؟ تو آپ تو 10 بھی نہیں بتا سکتے اور آگے چلے جائیں گے. چلیے میں آپ کو اشارتاً موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات، 9 آیات ہیں نا، جب آپ گنیں گے تو 13 تک پہنچ جائیں گے. پہنچا دوں؟ 9 آیات تو ایک ساتھ ہیں 2 صورتوں میں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے عصا مارا تو 12 جسمیں پھوٹے، تو بڑھ گئی نا ایک. ہاں من و سلوا، یہ بھی تو معجزہ تھا. سمندر پہ لٹھیاں ماری تو 12 راستے ہو گئے. تو پھر 9 آیات کا جواب کیا دیں گے؟ میں بتایا تھا اس وقت، لیکن شاید یاد نہ ہو. تو یہ ایسی چیزیں، علم جو ہے نا، تحقیقی علم اسے کہتے ہیں علم. سرسری علم تو وہ علم نہیں ہوا کچھ، تحقیقی علم ہونا چاہیے. اس وقت میں آپ کو بتایا تھا کلام پاک کی آیت بالکل صحیح ہے. 9 آیات سے مراد جو فرعون کی اور اس کے اہلکار کی اصلاح کے لیے جو آیات بتائی گئی تھی وہ ہے 9 آیات. نوٹ کر لیے. اور جب سمندر دریا پار کر گئے، مصر کو چھوڑ گئے، وہ تو انہوں نے پانی مانگا تھا تو 12 چشمے پھوٹے، اس کا فرعون سے کوئی تعلق نہیں. یہ بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو جی. اب رہا سوال کہ یہ قیامت کی نشانیاں. دیکھیے ظہور مہدی کوئی اتنا عجیب مسئلہ نہیں ہے. ابوبکر صدیق خلیفہ تھے، خلفائے راشدین، اور کتنے خلیفہ، آپ بھی خلیفہ ہیں. تو اس وقت امت پریشان ہوگی، وہ ظاہر ہو جائیں گے تو ان کے تحت چلے گی حکومت. اصل یہ عجوبہ ہے دجال. ہاں تو یاد رکھیے جب آپ تحقیق کریں گے تو اشراط یوم القیامہ، شرطیں. دیکھیے ہم وضو کرتے ہیں، اس کی شرطیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی شرطیں ہیں. کعبے کی ضرورت نہیں، مگر اس کو کس میں رکھا ہے؟ شرط. اب وہ بھی ڈھا دیا جائے گا. قیامت آنے سے پہلے قرآن شریف کی ضرورت کیا؟ وہ بھی اڑ جائے گا. تو اس میں تفصیل ہے. عیسی ابن مریم آئیں گے، وہ بھی طواف کریں گے. ہاں جب وہ قیامت کا مسئلہ ہے، مدینہ چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، پھر آخر میں کعبہ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن وہ جو اوپر ہے وہ باقی رہے گا. تو بہرحال یہ
آپ کو کتابیں پڑھنا ہے تو تحقیقی طور پر پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے. تو یہاں تک فی ایمانیہ خیرہ یہ قیامت کی نشانی. ابھی ہمیں آگے کئی چیزیں سمجھنا ہے. قل انتظروا انا منتظرون. تو کہہ دو ان سے کہ اب بھی تم نہیں مانتے, اس کا انتظار کر رہے ہو. رب آئے, فرشتے آئیں یا نشانی آئے تو انتظروا تم, اور پھر ہم کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بھی شامل کر دیا. یہ تو انتظر نہیں ہے, انا منتظرون, سب کی طرف سے. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. یہ ہے کہ ملیں گے, مل کر پڑھیں گے. شیعا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. یہ لفظ ترجمے سے فارغ ہوتے ہیں. بے شک جنہوں نے اپنے دین کو فرقو, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, گروہ در گروہ کر دیا, اور ہو گئے شیعہ. شیعہ نہیں ہے یہ, یاد رکھنا. شیعہ کا لفظ بھی ہے. شیعہ کا لفظ کہاں ہے آپ جائیں گے؟ شیعہ کا لفظ وہ سورہ صافات میں, تو اس پہ قصہ ہے لمبا, 79 سے لے کے 83 تک. تو اس میں لکھا ہے وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ. پھر آخر میں ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ. یہ شیعہ, کیونکہ ہی کیا ہے؟ ضمیر ہے نا, نو کی طرف. شیعت گول تھا, ہم کیا کہیں گے؟ شیعہ. یہ ہے شیعہ, اور یہ کیا ہے؟ شیعہ. تو شیعہ کا لفظ بدنام ہے اس وقت, وہ بدنام نہیں ہے. دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. کس کے؟ نوح کے. ہوا. تو لفظ شیعہ جو آج بدنام ہے وہ شمار نہ کریں اس درس میں, قرآن علوم میں. شیعہ. اچھا, اور چلیے سورہ قصص میں آپ جائیے, 15 نمبر آیت. موسیٰ علیہ السلام ودخل المدینۃ فوجد فیہا رجلین یقتتلان. 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. ایک کون تھا؟ ھذا من شیعتہ, شیعہ, وھذا من عدوہ, دشمن. تو کس کے مقابلے میں شمار ہوا؟ شیعہ دشمن کے مقابلے میں. مگر آج شیعہ خود ہی دشمن ہو گئے, اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو شیعہ کے معنی کیا اور فرقہ کے معنی کیا؟ شیعہ کے معنی یہ ہے کہ پیروی کرنا. دیکھو کتنا فرق ہوا. وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا, تو ظاہر ہے کہ نا سامنے والوں کو غصہ مارا ہو, مکہ مارا ہو, تو قصہ پتہ ہے نا, تو اس کی موت واقع ہو گئی. وہ ھذا من عدوہ. تو پیروکار, مطابقت کرنے والا. تو اس وقت جو شیعہ ہیں وہ کسی ایک بات پر ایک شخص کی پیروی کر رہے ہیں, جس نے جو شیعہ کا بانی ہے. تو لفظ تو بہت اچھا ہے. اب یہ کہ انہوں نے اس میں تخریب کیسے کر دی, علی کو درجہ دے دیا اللہ سے بڑھ کر, تو وہ تخریب انہوں نے پیدا کی, اس لیے بدنام ہوئے. اور اس کے بعد ظاہری سختیاں, مار دھار, جو جانتے ہیں آپ, بتانے کی ضرورت نہیں. تو اس وجہ سے وہ بدنام ہو گئے, ورنہ لفظ شیعہ پیروی کرنا. اب یہاں پر یہ شیعہ کیا ہے؟ جمع ہے, ہم پہنچتے ہیں وہاں پر. لیکن اب فرقو ہے نا, فرقو کے معنی کیا؟ گروہ گروہ کرنا. تو فرقہ کی کیا معنی پھر؟ اب جیسے کہ ہم سب شیعہ ہیں, ہے نا بھائی, ابراہیم علیہ السلام من شیعت کیا؟ نوح علیہ السلام. تو ہم بھی تو شیعہ, نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. لیکن پھر فرقہ, ہم سب فرقے میں ہیں, ہمارا فرقہ ہے. تو فرقے کی تعریف کیا کریں گے؟ سوچنا ہے نا بھائی. ہم مثال دے رہا ہوں, حالانکہ ہم حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, اہل حدیث ہیں, سلفی ہیں, اور کیا ہیں, جماعت اسلامی ہیں, تبلیغی ہیں, اور کیا ہیں, دیوبندی ہے, سنی, سب ہے, سب ہے.
سب فرقے ہوئے نا. تو فرقہ کس کا مطلب؟ بھائی بریلوی فرقے، دیوبندی فرقے، جماعت اسلامی فرقے، ہم سب فرقے، وہابی جو کہ فرقے. تو فرقے کا مطلب کیا؟ ہم سوچتے ہیں کہ فرقہ یعنی گمراہ، نہیں، فرقہ یعنی گمراہ نہیں. فرقے میں جو غلط عقائد جنہوں نے پیدا کیے وہ گمراہ ہیں. دیکھو ایک جنتی ہے نا وہ حدیث، وہ بھی تو فرقے ہی کہا گیا نا. تو تعریف فرقے کی یہ ہے، سارے فرقے، جیسے ابھی مذہب سے شروع کرتے ہیں. مذہب سمجھنے میں آسانی ہوگی، حالانکہ میں مذہب استعمال نہیں کرتا ہوں لفظ، میں تو دین کہتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہے نا. لیکن چلے مذہب، شافعی مذہب ہے، حنفی مذہب ہے، یہ 4 فرقے ہوئے. تو یہ دین میں مشترک ہیں، دین کا حصہ ہیں، ہے نا. دین کا حصہ ہوئے نا، سب مسلمان ہیں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور یہ چلیے تبلیغی، مالکی، اہل حدیث، ہم سب دین کا حصہ ہیں، دین مسلمان ہیں. مگر خیالات علیحدہ، نظریات مختلف، اور ان خیالات اور نظریات کو جنہوں نے اپنایا وہ فرقہ کہلایا. آ گیا سمجھ میں؟ اب ہمارے نظریات کیا ہیں؟ توحید. ہمارے نظریات کیا ہیں؟ قرآن اور احادیث صحیحہ. تو ہمارا فرقہ صحیح ہے نا. اچھا، دوسروں کے نظریات کیا ہیں؟ کہ جیسے کہ امام ابو حنیفہ جو سمجھتے تھے اس سے آگے ہم نہ جائیں، وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. تو یہ خیالات پر جو جمے رہے وہ فرقہ ہے. اب آپ فیصلہ کریں جو صحیح فرقہ ہے. چلیے یہ بھی ایک فرقہ ہے ہمارے ہاں کہ عیدین کی نماز میں تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، چیختے ہیں، آخر میں پھر بولتے ہیں رسول کے وسیلے سے معاف کر دے 3 دفعے. تو اللہ کی تکبیر سے ہٹ کر کہاں چلے گئے؟ یہ بھی ایک فرقہ ہے. اب اس خیالات پر جو جمے رہے وہ فرقہ. تو بہرحال فرقہ اور شیعہ یہ معنی ذہن میں رکھ لیں. لست منہم فی شیء، تو شیعہ یعنی کیا؟ مختلف فرقے. تو آپ یاد رکھیں، شیعہ ایک گروہ، شیعہ مختلف. تو ابھی کتنے ہیں؟ کتنے شیعہ ہیں، ہے نا. اب اردو میں کہیں گے بہت سارے شیعہ. چلیے، لست منہم فی شیء. اچھا، کانو تھے، کان کے معنی تھا، ہے اور ہوگا. وکان اللہ غفور رحیم، ہے نا. کان کا لفظ ایسا ہے، اس کی کون سی بھی گردان لے لیں، ماضی کے لیے تو تھے، پرزینٹ کے لیے تو ہیں، اور مستقبل کے بھی. لست منہم فی شیء، اے رسول یہ جو ہو گئے شیعہ مختلف بڑھ گئے درجات میں، آپ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا. کچھ ناراضگی تو ہوتی ہے نا بھائی. یہ تو کیا، میں نے مبلغین کو دیکھا ہے کہ وہ سامنے والے ان کے خیال سے متفق نہیں ہوتے تو غصہ ہو جاتے ہیں، چیخ کر بولتے ہیں. تو میں تو انہیں منع کرتا ہوں انہیں. تو لست منہم فی شیء، آپ ان کے تعلق سے آپ پر کچھ بھی نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ انہیں باخبر کریں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. بات صاف ہو گئی. اب تیسری آیت شروع کرتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. اس آیت میں بھی کافی سمجھنا ہے ہمیں. ترجمہ پہلے سن لیں. ترجمہ تو بہت واضح ہے اس کا کہ جو کوئی من جاء بالحسنۃ. اب آپ ترجمہ بتائیں کیا کریں گے؟ جاء آیا، من جاء، چلو آپ ہی لوگ ترجمہ بتائیں مجھے. من جاء بالحسنۃ کیا ترجمہ کریں گے؟ آئی کوئی صاحب؟ ہاں، اور نہیں، صحیح ترجمہ کریں. جا کے معنی آیا، لیکن لایا کس کی وجہ سے لایا کریں گے؟ با کی وجہ سے. بس تو یاد ہے. مطلب ہے کہ اب دوسرا قاعدہ بتائیں گے. تو جو کوئی نیکی لائے، اب اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، جو کوئی نیکی کرے. اب آپ سے پوچھیں کہ بھائی جا کے معنی آیا، یا آپ کرے کیوں کر رہے ہیں؟ کہنا با کا گرامر سیکھو. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس جیسے 10. ٹھیک ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی کر لائے، برائی کی اس نے،
فلا یجزا الا مثلہا، تو جو برائی کیا اسی جیسی اسے سزا دی جائے گی. وہم لا یظلمون، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. بات بالکل واضح ہے. آپ ایک نیکی کریں. اچھا حدیث ہے عشر امثالیہ الی 700 اضعاف، یعنی اس کے اخلاص پر ہے کتنا اسے اجر ملے گا. تو جیسا اس کا اخلاص ہوگا نا، دینے کا جو جذبہ ہوگا. اچھا اس میں کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوانٹٹی تو دیکھیے، ایک آدمی کے پاس 10 ریال ہیں، اس نے بیچارے نے 1 ریال دیا. ایک کے پاس 1000 ہیں تو 100 دیا. فرق پڑتا ہے نا اخلاص کا اس وجہ سے. لیکن یہاں ہمیں سمجھنا کیا ہے. اچھا اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ایک قاعدہ ہے یہ کہ نیکی کرے تو 10 زیادہ اور اس کی بھی مقدار الی 700 اضعاف، برائی کرے تو 1. ٹھیک ہے نا. اچھا حدیث بھی ہے من ہم بحسنۃ ولم یعملھا، بھائی کسی نے نیت کی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، چلو عرفہ آ رہا ہے یا اور کوئی بھی، لیکن اس نے کیا ہی نہیں، تو کتبت لہو حسنہ. چونکہ اس نے ارادہ کیا نا، پکا سچا ارادہ کیا تھا. وہ گشت والا نہیں، گشت میں بھائی چلو ارادہ کرو، ہاں 40 دن انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. ان کا جانے کا ارادہ کچھ نہیں رہتا ہے. میں نے دیکھا کہ 40 آدمی انشاءاللہ کہتے ہیں، آتے ہیں 2 ہی. وہ نہیں، یعنی آپ کا ارادہ تھا کل روزہ رکھنے کا، کتبت لہو حسنہ. وَإِنْ عَمِلَهَا عَشْرُ أَمْثَالٍ. ٹھیک ہے نا. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، جس نے برائی کا ارادہ کیا، وَلَمْ يَعْمِلْهَا، نہیں کیا، تو لکھی جائے گی برائی، لم یکتب. ٹھیک ہے نا. یہ ایک حدیث. وَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ برائی کیا تو ایک، تو فرق ہوا نا. جی اب یہاں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم حرم شریف میں اگر کوئی گناہ کیے تو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. بھائی یہ اصول ہے. لیکن اگر آپ حرم شریف میں برائی کی، پہلے کرتے تھے لوگ حرم شریف میں برائیاں، اب تو وہ کیمرے لگ گئے نا، پاکٹ مارتے تھے اور بچوں کو اچک لے جاتے تھے، غائب کرتے تھے. زبردست گناہ ہے حرم شریف میں. تو اس سلسلے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ ایک برائی کی تو ایک ہی سزا، پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں کی تو 2 گنا غلط، قرآن کی مخالفت نہ کریں، قرآن شریف کی غلط. تو کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تحقیق؟ تو آپ سنیے گا غور سے ایک ایک. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نوٹ کر لیں، یہ جو گناہ ہے نا، انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ 3 چیزیں، زمان اور مکان اور شخصیتیں. زمان اور مکان اور شخصیتیں، 3 چیزوں کو سمجھنا ہے. تو پھر ایک اور حدیث ہے من ہم سیئتن، وہ یہ بتائیں گے اور وہ بھی دلیل سے ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے آپ آیت نوٹ کر لیں، سورہ توبہ 36. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، ہے نا 12 مہینے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کی کتاب میں آسمان زمین تخلیق سے پہلے 12 مہینے. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مقدس ہیں. ایک جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ذوالقعدہ ہے نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب گزر چکا. تو ان 4 مہینوں میں اگر کوئی جنگ و جدال کرتا ہے تو اس کے لیے سخت سزا ہے. سزا کیا ہے؟ سخت ہے. کیونکہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے جنگ و جدال بند. جی ہاں. اور میں نے کیا بتایا؟ مکان. چلیے مکان سن لیجئے. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، یہ آیت ہے سورہ حج کی 25. الذي جعلناه للناس سواء، لوگوں کے لیے برابر، العاکف فیہ والباد، وہاں کا ہو پردیسی ہو، سب کے لیے حرم. ومن يرد فیہ بإلحاد بظلم،
اب وہاں پر کوئی اگر الحاد، جانتے ہیں نا اللہ کی توحید سے روکنا، ملحدہ اختیار کرنا، نذقہ من عذاب علیم، دردناک عذاب. تو زمان اور یہ مکان، عذاب اسے سخت دیا جائے گا. لیکن آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ایک سیاح کے 10، اس کی گرفت سخت ہوگی کہ مسجد حرام ہی ملی تجھے. اچھا تیسرا دیکھیں اشخاص. اب کہ ہر انسان اپنے آپ کو قیمتی ہیرا سمجھے یا عام آدمی سمجھے، یا اس کی مرضی. ٹھیک ہے، مومن ہونا یہ بھی بڑا شرف ہے. تو سنیے گا سورہ احزاب آیت نمبر 30، دیکھیے کیا کہنے اللہ تعالیٰ. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. یہ فاحشہ نکرہ آیا ہے، اس کے معنی کوئی برائی، الف لام سے نہیں ہے. تو اشخاص یعنی آپ حرم رسول میں شامل ہیں، آپ سے کوئی لغزش ہو جائے تو کیا کہا کہ سخت سزا ہوگی، یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوئی. باقی یوں کہنا اس آیت کی مخالفت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. آیت اپنی جگہ پر ہے اور حدیث اپنی جگہ پر ہے. البتہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، تو اب جب کوئی کہے کہ حرم شریف میں گناہ کرنا یہ کرنا، تو آپ سمجھا سکتے ہیں نا کہ ایسا مت کہو، برائی برائی ہے، نیکی نیکی ہے. البتہ یہ 3 جگہ مخصوص ہیں. اب سنیے، من ہم بسیئۃ، برائی کا ارادہ کیا، نہیں کیا. 3 شکلیں ہیں، انشاءاللہ بتا دوں گا 3 شکلیں. خاف من اللہ یکتب لہ حسنہ. معمولی بات نہیں، لیکن میں دلیل سے بتا رہا ہوں. اس کی مثال خاف من اللہ، جانتے ہیں حدیث ہے مشہور، جو غار میں 3 اشخاص تھے، انہوں نے اس کو وسیلہ بنایا کہ ایک شخص کا وعدہ ہوا تھا اس کی معشوقہ سے، اور وہ الفاظ ہیں بہت، یعنی بالکل کوئی نہیں تھا، بس آخری مرحلے پہ وہ خاف من اللہ. بتائیے اس کی دعا قبول ہوئی. تو اگر خاف من اللہ وہ رک گیا ہے تو حسنہ تو ہوا نا، حسنہ ہوا. تو اس سے کوئی تعارض نہیں ہے. وہ کیوں رکا؟ دوسرا، اور یہ بھی آپ کو ملے گا حدیث میں، شاغلاً عن العمل. وہ گیا، وہ برائی کرنے جا رہا تھا، لیکن شاغلاً وہ فٹ بال میچ میں گھس گیا یا کرکٹ میں گھس گیا، کوئی بات، بچ گیا. وہ مشغولیت اس کو ملی، راستے میں جا رہا ہے تو مشغولیت، بچ گیا. نہ اس کو نیکی اور نہ برائی. لیکن ایک اور سنے، تیسرا، وہ گیا شراب کھانے تک گیا، ہم تو یہی مثال دیں گے نا جی، یا کوٹھے تک گیا، چل کر گیا، عذرن، عذر سے وہ جا نہیں سکا، وہاں دیکھا تو بند، شراب کھانا بند. اب بتاؤ کیا ہوگا، کون سی شکل ہوگی؟ چونکہ وہ گیا، برائی لکھ دی جائے گی. تو یہ فرق ہے. تو اسے کہتے ہیں تحقیق. باقی ٹھیک ہے، آپ پڑھتے رہیں، مطالعہ جڑے رہیں، تو یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عنایت کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے لیے جو تفاسیر ہیں وہ مختصر ہیں، وہ الجھانا نہیں چاہتے. آپ لوگ تو ابھی عادی ہو گئے ہیں، وجہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی نا، اور یہ بھی آپ کو ملے گا. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. من جاء بالحسنۃ. اچھا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے ہدایت دی الی صراط مستقیم. صراط مستقیم تو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے رہتے ہیں، تشریح کی ضرورت نہیں. ایسا راستہ جو منزل مقصود تک پہنچائے. اب دینن قیمن، ایک ہوتا ہے
قائم جیسے ہم قیام میں کھڑے رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے قوام، الرجال قوامون علی النساء ہے نا، اور ایک ہوتا ہے قیم، اور ایک ہے الحی القیوم. یہ سمجھنا ہے. دیکھیے قیمن مستحکم دین، مضبوط، اور قیوم تھاما ہوا اور دوسروں کو تھامنے والا. سمجھ رہے ہیں نا. قوام خود مضبوط، اپنے اہل خانے کو تھامنے والا. قوامون علی النساء. تو یہ فرق ہے. جب صیغہ بدلی ہو جاتا ہے معنی بدلی ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کی صفت کیا؟ القیوم، الحی. اسی لیے کہتے ہیں نا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ساری کائنات کو تھامے ہوئے. تو یہ دین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دین مستحکم ہے قیمن. اب ہمیں چاہیے کہ اسے ہم تھامیں، اپنائیں. باقی دین اپنی جگہ پر ہے، وہ ثابت قدم ہے، وہ قیم ہے، وہ رہے گا. کوئی اس پر آنچ نہیں آئے گی، بلکہ لوگ اپنے دین کو خراب کریں گے، اپنے مختلف خیالات، تفکرات جیسے ابھی سنا، اور ایک دین کی بگڑی ہوئی شکل بنا دیں گے. وہ دین نہیں رہے گا، وہ فرقے میں جائے گا یا شیعہ میں. ملت ابراہیم حنیفہ. اب دین مجھے وصیت کی گئی کہ میرا دین جو مستحکم ہے، پھر وہ ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ کون سا دین، کون سی ملت. ملت بھی بار بار آیا ہے. ملت کسی قوم کو بھی کہتے ہیں، ملت امت کو بھی کہتے ہیں. تو کون سا دین؟ جو ابراہیم کی ملت کا ہے. اچھا اب یہاں غور سے دیکھیں، ملت مؤنث ہے، فیمیل ہے. آگے حنیفہ کیا ہے؟ ملت کی صفت نہیں ہے. یہ تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. حنیفہ صفت ہے ابراہیم کی. دیکھیں نا، حنیفہ. تو ابراہیم کی صفت کیوں حنیف؟ یکسو. ہم بھی یکسو رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہمارے دل میں ہو، مگر نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صفت حنیف کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا صفت کلیم اللہ کیوں؟ کلام تو آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا تھا، ہے نا. یا آدم اسکن انت و زوجک. جی، تو یہ خاص وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ایک چیز یہ. دوسرا، دین ابراہیمی کہا جا رہا ہے. ہمارے پاس جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ دین ابراہیم. تو اسے مختصر سا قدرے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، ولادت کس گھرانے میں بھی، بت قدا کہنے میں کوئی حرج نہیں، جو ہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے صرف دین مستقیم، اللہ کی طرف خالص اللہ، یہ ہے حنیف. دیکھیے صدیق اور چیز ہے. جب صدیق کسے کہیں گے؟ دوست ہے نا. آپ کا کوئی گہرا صدیق ہے، کتنے دوست ہوں گے آپ کے؟ ہر ایک کے 4 5 20 30 رہتے ہیں. حنیف میں اور صدیق میں یہ فرق ہے. حنیف صرف اللہ، اللہ کے ساتھ یکسو. صدیق بے شمار. جی ہاں، وہ اصل میں دین حنیف. اب وہ حنیفہ جو ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں دین حنیفہ. یہ دین بھی ہمارا دین حنیف ہے. دین بھی دین حنیف ہے. اور ابراہیم علیہ السلام بھی حنیف ہے. اب ابراہیم علیہ السلام حنیف کیوں کہ خالص صرف اللہ. تو دین حنیف کیوں ہے؟ صرف دین میں کیا؟ اللہ کی عبادت، توحید. اس لیے دین کو بھی حنیف کہا جاتا ہے. جی صحیح کہا آپ نے. تو ہمارا دین بھی کیسا ہے؟ حنیف ہے. مگر یہاں چونکہ ملت کی طرف یہ صفت نہیں کہی جا رہی ہے، تو ہو جاؤ دین حنیف والے. تو دین حنیف یعنی کیا؟ صرف اللہ یکسو. اس میں کوئی آمیزش نہیں، گنجائش نہیں. اب اس میں اگر آپ آمیزش کرتے ہیں توسل کی، اولیاء کی، تو یہ درست نہیں ہے. ملت کا کیا مطلب؟ ملت کے معنی قوم بھی اور امت بھی. تو یہ امت، ہم سب امت کس کی؟ ابراہیم کی. جی اچھا، اس میں یہ واضح ہو گیا کہ حنیف وما کان من المشرکین. اب یہ کافی تھا کہ آپ یکسو ہیں، لیکن ایک تاکید کے لیے آپ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو یوں کہا گیا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، لیکن دین ابراہیم کا. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ.
تو اس کی وجہ ہے چونکہ یہ دین جیسے کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین جب آیا تو اسے کہا گیا کہ اکمل تلکم، وسع ہوا ہے، اکمال، اب اس کی گنجائش نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو، حالانکہ دین آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے جو دین چل رہا ہے، جس چیز کا تقاضا تھا اس طریقے سے، باقی دین واحد، توحید میں، عبادت میں دین واحد، لیکن دین کی جو شروعات ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام پر مکمل ہوئی. ایک چیز یہ پھر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ آسمانی کتاب والے تین، یہود، نصارہ اور ہم، اور مشرکین بھی، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ دین ابراہیم بھی حنیف اور دین بھی حنیف، اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے. لہٰذا اسی دین کو اپناؤ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، جو لے کر آئے تھے. یہودیوں کا دین ابراہیمی ہے لیکن بگڑا ہوا، مسیحیوں کا بگڑا ہوا، مشرکین کے پاس بھی بگڑا ہوا. اب ہمارے پاس کون سا ہے؟ کچھ لوگوں نے فرقے بنا لیے اور اسے بگڑی ہوئی شکل دے دی ہے. اور یوں بھی کہو، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دو کہ صلاتی میری نماز، نسکی، اب یہ نسک آیا ہے بھائی میری عبادت، میرے قربانی یہاں کریں، تو بتاتے ہیں ابھی آپ کو نسک کے معنی کیا. اب آگے کیا پڑھیں گے؟ وہ محیائی پڑھتے ہیں تو غلط ہے نا بھائی. دیکھیے ان صلاتی و نسکی و محیائی، غلط. تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ محیائی ہے نا. ابھی کہ ہمارے یہاں جو استفتاح میں یہ ہے دعا، یہ بھی دعا، تو میں نے جب امتحانات لیے تو سب غلط پڑھتے ہیں، چونکہ صلاتی و نسکی و محیائی. تو اس پر محنت رکھیں. محیائی، اب کہ محیائی کیوں؟ اچھا آگے ہے مماتی ہے نا، صرف ایک جگہ کرے محیائی کے بجائے محیائی. تو یہ گرامر آپ سیکھیں، سمجھ میں آئے گا. دیکھیے اب یہ سمجھ میں کب آئے گا؟ دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں یہ تی ہے نا، تو ہمارا منہ ایسے کھل رہا ہے، ایسے دو طرف یہ تی ہے نا، یہ. اور جو غلط پڑھتے ہیں یا تی، تو یہ اوپر چلے گئے ہونٹ، یا. یہ تو سمجھ میں آ گئے. آپ پڑھیں گے یا تی تو آپ نے الف بڑھا دیا. تو کھلیں یہ تی میں کھول کے بتا رہا ہوں. ابھی زیر کو بتاؤ، تی، دیکھو ہونٹ نیچے چلا گیا، تی ہے نا، زیر کی بات بتا رہا ہوں. اب آپ بتاؤ عربی قاعدہ، عربی گرامر، ثقل نہیں. الف و محیا ہو گیا، ہونٹ کھل گئے، محیا. ابھی آپ فوراً زیر پہ کیسے آئیں گے؟ محیائی اصل میں ہے محیائی، اصل میں کیا ہے؟ محیائی. کیونکہ میری نماز تھی، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا. مگر یہ کہ عربی لغت میں اتنا ثقل نہیں کہ ہونٹ کھولو اور پھر زیر پہ آ جاؤ، تو درمیان میں رکھ دیا جسے محیائی. اب آ گیا سمجھ میں؟ یہ قاعدہ ہے بھائی. موسیٰ علیہ السلام پوچھا تھا وما کیا یمینی کا یا موسیٰ، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ عصا ہی نہیں کہا، عصای. کیوں؟ الف کے بعد زیر پڑھ نہیں سکتے. اب ہم چلتے ہیں صلات اور نسک اور محیا اور ممات. محیا ممات تو آسان ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے. یوں کہہ دو، یعنی ہم جو کام کریں گے اللہ کے لیے. صلات اور نسک، دیکھیے نسک کے معنی عبادت کی بھی، جیسے کہ صلات کے معنی نماز. ہاں وہ نسک ہی ہے، چونکہ اہم نسک حج کے احکام کے لیے بولا جاتا ہے. تو عبادت ہوئی نا، تو کہیں کہیں وہ نسک یعنی حج کے احکام. دیکھیے دعا بھی مانگی تھی کہ ہمیں سکھا حج کے احکام. تو نسک زیادہ استعمال ہوتا ہے حج کے احکام کو، چونکہ عبادت کے لیے صلات ہے، نماز ہے. تو جس طریقے سے صلات کا لفظ ہے نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، صلات کا لفظ رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رحمت کی درخواست کرتے ہیں. ہم بھی صلو علیہ وسلم تسلیما، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صلات یعنی کیا؟ درود شریف، رحمت. تو اسی طریقے سے نسک کا، لیکن نسک کا لفظ کبھی کبھی خاص قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حج کے احکام اور قربانی کے لیے. تو میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، یہ یاد رکھ. ٹھیک ہے جی.
والمحیای اور میرا زندہ ہوں سب اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اب یہاں تو ہم لوگ سب ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، سارے جہاں کا، چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہا جا رہا ہے رسول سے کہ تم کہو، یہ تو کہہ دیا، اب یہ بھی کہو، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ اسلام کب سے آیا تو آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آدم علیہ السلام سے، پھر آپ پہلے مسلمان کیسے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، تو کیا جواب دیں گے پھر؟ اول المسلمین۔ جی اچھا، ہمارے جو دعا ہے نا یہی پڑھتے ہیں نا ہمارے لوگ ہیں، تو اول نہیں پڑھتے ہیں، نکال دیے، لیکن پڑھ لیں گے تو بھی ہو جائے گا، ہم کون سے اول مسلمین ہیں۔ لیکن یہاں میں سمجھنا ہے کہ یوں کہا گیا کہ ملت ابراہیم، دین ابراہیم، ابراہیم کو نوح علیہ السلام کے منشی آتی ہی، آدم علیہ السلام سے دین واحد، لیکن اول المسلمین کیسے؟ تو یقیناً آپ اول المسلمین ہیں، لیکن کیسے؟ اس امت کے سب سے پہلے مسلمان کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت محمدیہ کے، تو امت ابراہیم کے ابراہیم علیہ السلام، تو اس طریقے سے یہ ہے، ورنہ پھر مسئلہ ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے اول المسلمین۔ اور بھی کہو، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ کہہ دو، غیر اللہ ابغی، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو چاہوں بناؤں رب، جبکہ وہ ساری ہر چیز کا رب ہے، ساری کائنات کا۔ واو حالیہ۔ اب آگے دوسری بات ہو رہی ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو جائیں۔ دیکھیے یہ ابغی کیا ہے؟ یہ ابغی ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا ہے نا، اور گزشتہ پڑھ چکے ہیں ولا باغن ولا عادن، تو دونوں میں فرق ہے، لفظ وہی ہے، باغین باغین۔ ابغا یعنی میں کسی چیز کو چاہتا ہوں، ابغا ابغی کسی چیز کو چاہتا ہوں، اشتبغا تم کیا چاہتے ہو، کس سے؟ ابتغاء سے، اور باغیون بغاوت سے، یاد رکھنا سیگے تبدیل ہو گئے، تو ولا عادن ولا باغن، نہ عادی ہے نہ بغاوت، اس کا سرکشی کرنا ہے، گزشتہ گزرا ہے کہ وہ شراب پیے مردہ کھائے صرف جان بچانے کے لیے، تو یہ ابتغاء سے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونی چاہیے حروف کی۔ ولا تکسب کل، اب کوئی بھی نفس تکسب کمانا جو الا علیہا، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، مطلب انسان عمل کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، وہ کیا پائے گا؟ جو اس پر ہے، جو اس نے کیا۔ ابھی ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھائی آپ نے اچھے اعمال کیے، آپ نے برے اعمال کیے ہیں، جو بھی کیے ہیں، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، وزر یزر بوجھ اٹھانا، یاد رکھیں، وزر یزر وزرن بوجھ اٹھانا، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا اس کو تبدیل کر دیں، زار یزورو، ظاہرین جو ہے نا وہ یزورو ہے، اور یہ وزر یزیرو، بہت فرق ہو۔ اسی سے وزیر، وزیر کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، رعایا کا بوجھ اٹھاتا ہے، اسی سے وزیر۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی وزیر جو خود ہی بوجھ بن جائے، وہ اور بات ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہے کہ بوجھ اٹھانا۔ تو اب یہاں یہ آیت کتنی اہم ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات حضرت فاطمہ کو بھی کہے گئے تھے، اعمال عمل کرو، لیکن ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، وسیلے کو اصل بنا دیے اور وسیلے پر چلتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھے گا وسیلہ کس کا جائز ہے۔ اب آپ کو عجب تعجب لگا کہ میں وسیلے کی بات کر رہا ہوں،
وہ کون سا وسیلہ جائز ہے؟ کون سا؟ سوچ. اللہم برحمتک استغیث، تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کا واسطہ، اس کے اسماء صفات جائز ہوا کہ نہیں جائز ہوا؟ ابھی جو ذکر گزرا اشارتاً اپنے عمل کا واسطہ اس نے دیا نا، میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا، یہ واسطہ، یہ وسیلہ، یہ کیا؟ والدین کی خدمت. اور ایک وسیلہ اور ہے، وہ کون سا؟ اس کو لوگوں نے بگڑی ہوئی شکل دے دی. بھائی آپ والدین کے پاس جائیں، ہم ہمارے لیے دعا کریں. وسیلہ کس کا؟ دعا کا وسیلہ. آپ نے استاد سے کہیں، دوست سے کہیں بھائی میں جا رہا ہوں میرے لیے دعا کریں، یہ کون سا وسیلہ؟ دعا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، کسی کے لیے دعا کرنا. لیکن آپ براہ راست کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے، یہ تو جائز نہیں ہے. تو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کون سا وسیلہ ہے؟ میت ہو گئی، بیٹھ گئے قرآن خوانی. اچھا ایک بات میں بتاؤں جو یہاں کے علماء بتاتے ہیں، ہمارے گھر میں غریب ہیں، اڑوس پڑوس میں غریب ہیں، کپڑا نہیں ہے، تو کبھی یہ شوق نہیں ہوا اور ذوق نہیں ہوا کہ جا کے اسے بلینکٹ دے دیں، کیا برنوس دے دیں، ذرا گرمی نہیں، اس کی کوشش نہیں ہوتی. لیکن جب فوت ہو گیا اب لگتی بٹنے، جلیبیاں اور نان کھٹا اور مٹھائیاں اور قرآن خوانیاں. یہ کیا ہے بھائی؟ زندگی میں اسے کچھ دیتے، ہم نے دیکھا ہے گھر میں بیچارہ کھا رہا ہے سوکھی روٹی، مرنے کے بعد بڑی فکر لگتی ہے. اچھا دوسری چیز جو یہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے لوگوں کو کہ عمرہ، حج، قربانی، بھائی وہ سب جب زندہ تھے تو ان کی کچھ خدمت کرنا چاہتے. اب یہ موقع بھی ہے، بس قربانی تو مرحوم کی قربانی، اور حج کس کا تو دادا کا، کس کا تو فلاں کا، کس کا تو دادی کا. بولے اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے حج ہو جاتا ہے اگر آپ کسی کے ثواب کے لیے کریں، لیکن دعا تو ہے نا، کتنی آسان ہے دعا. اچھا قربانی پر دیکھیے ہمارے یہاں تو مرحوم، ارے بھائی آپ کی قربانی نہیں، بس یہی فکر لگی ان کو کہ مرحوم. عجب حالت ہو گئی بھائی. قربانی تو ہر فرد کو جس کو اللہ نے صلاحیت بخشی ہے، طاقت، تو اسے چاہے کہ قربانی کرے، ہے نا. تو وہ نیت کسی کرتے ہیں. اب وہ مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں کہ بھائی جب یہ مرحوم کیے تو اس میں سے کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. اب بڑا جانور ہے تو بولتے سب صدقہ کرو، تو پھر گھر میں بچے کیا کھائیں، یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہاں وہ سب اللہ کے رسول کے نام کی، جبکہ حکم کیا ہے کہ اتبعوا، اور کیا ہے حکم؟ درود شریف، ہے نا. یہ آسان کام چھوڑ کے قربانیاں کرتے ہیں. تو بہرحال آپ لوگ جو ہے اپنی قربانیاں دیں. اب یہاں بہت آسان ہے، میں نے دیکھا لوگوں کو کہ شامل کر لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بوٹی نہیں کھا سکتے. تو بہرحال اپنی قربانیاں کریں. لیکن ہے جیسے کہ یہاں کا طریقہ کار ہے کہ وہ شامل کرتے ہیں، مگر یہ کہ معاف مختص مرحومین کے لیے. تو اتنا کافی ہے. تم پھر یہ کہ لوٹو گے اپنے رب کی طرف تو تمہیں جو کچھ کرتے ہو اختلاف ہو بتا دیا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وہی ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا، زمین میں بنایا نا جانشین. اب جانشین کا مطلب کیا؟ اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، اللہ کا نائب نہیں کہنا. ہم اللہ کے نائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے بھائی ہمارے باپ دادا انتقال کر گئے، ان کی زمین کے ہم وارث ہیں، یہ مراد ہے جانشین. ایک حکومت چلی گئی دوسری آ گئی. ہاں اللہ تعالیٰ کے ہم دین کو پھیلانے کے لیے خلیفہ ہیں جی. تو خلیفہ کا یہ مراد ہے. اور تم میں سے ایک کو دیکھو بلند کیا، کوئی بلند ہے درجات میں. یہ سب کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کرے جو تمہیں دیا. واضح ہے نا. اور اگر نافرمانی کرے گے تو ان رب کا سریع العقاب، حساب لینے میں اس کے یہاں دیر نہیں لگتی، کوئی ترازو لانا نہیں پڑتا، وہ تو چٹکی میں حساب لے لے گا. مگر سنو، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اگر لغزی سے ہوئے ہیں آ جاؤ، توبہ غفور ہے، تمہاری لغزی سے معاف کر دے گا. اور معافی کیا بھائی؟ لغزی سے معافی، دفتر خالی ہے، آگوں سے رحمت میں لے لے گا، اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز اب سمجھنا ہے، لیبلوکم،
155 آیت ہے یا 255, ہاں سورہ بقرہ کی ہے 155. تو آپ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہے نا, ہاں 155 آزمائش. لیکن اب آپ سے پوچھوں کہ سورہ تغابن کی آیت ہے 15 نمبر, انما اموالکم واولادکم فتنہ ہوا, لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات ہے نا, مال باغات سب دے دیا, بلا ابتلا, اور والدین دیے نے کیا, اولاد بیویاں, چلو بیویاں بھی فتنہ ہے. تو فتنہ اور بلا میں فرق کیا؟ وہ بھی بلا ہوئی, ابتلا بھی بلا ہوئی, فتنہ بھی بلا ہوا. فتنہ کوئی معمولی ہے, الفتنہ تو اشد من القتل. ہاں تو نوٹ کر لیں, سب کچھ آیت میں ہی لکھا ہے, مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. اصل میں ہم تدبر نہیں کرتے. دیکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, امن لے لیا, خوف دے دیا, ہاں مال لے لیا, بھوک دے دی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال ضائع کر دیا, جانیں ضائع کر دی. دیا اور لیا, دے کر لیا, اس کا نام کیا, ابتلا. اولاد کوئی فوت ہو گئی, دے کر لیا, اس کا نام کیا, ابتلا. اور دے کر لیا نہیں, کیا ہے وہ آیت, انما اموالکم واولادکم, 12 بیٹے دے دیے, دیا, مال دیا, دے کر امتحان ہو رہا ہے تمہارا. اب یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہو جائیں گے. دیکھو کتنا فرق ہے, کہیں بلا کہیں فتنہ. تو یہ آخری بات انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا وقت دیا اور غور سے سنا. اللہ تعالیٰ اس سننے کو, بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے, اور اس کی وجہ سے ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے, خاص کر ہمارے یہاں کے حالات بہترین کر دے, اور ہماری نسلوں تک اس دین کو, اس دین حنیف, دین ملت ابراہیم حنیفہ, اس دین کو باقی رکھ ہماری نسلوں تک, اور ہماری لغزشوں کو معاف کر دے, خطاؤں سے درگزر فرما. سبحان رب رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. جی جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, جو بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. جی قرض بھی 4 جو مہینے ہیں, جی تو اس میں جو گناہ ہوتا ہے, جی جی کہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جب آدمی کہتے ہیں کہ آخر وقت میں اس کا ایمان کام نہیں آئے گا, کوئی فائدہ نہیں دے گا, ابھی ہم نے پڑھا, تو یہ بات صحیح ہے کہ مرنے سے پہلے کسی بھی آدمی کو اچھائی کا اور برائی کا پتہ چلتا ہے, یعنی حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے, لازمی پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ اللہ پاک یہاں پہ کہہ رہے ہیں اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ یفصل بینہم یوم القیامہ. تو جب آپ ایسا بے یقینی کی حالت میں چلا گیا, یعنی نہ وہ یعنی اچھا تھا, اسلام کی ہدایت ہم کی تلاش کے راہ اوپر نہیں, اور جب وہ موت ہو گیا تو اوپر جا کے یفصل بینہم یوم القیامہ, جب اللہ پاک اس کو بتائیں گے تو کہے گا ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس شخص کا کیا انجام ہوگا؟ اس شخص کا جواب وہ 40 پر ہے, حتی بلغ اشدہ 40 سنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو ایسی عمر دی جائے گی اس کے بعد اس کا کوئی عذر قبول نہیں دیا جائے گا. آخری عمر یعنی اعتراض نہیں کر سکتی, اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعوت اسے پہنچ جاتی ہے 40 تک, اس کے بعد اعتراض کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ تعلیم و تدریس کے بعد وہ کہہ دے کہ اب میرے سمجھ میں نہیں آیا, نہیں ایسا نہیں ہے. چلیے آپ کیا کہہ رہے ہیں, 4 مہینے کیا, اور 4 مہینے کا جو بتایا اس میں جو بھی لرزش ہوگی اس کی شدت سے سزا ملے گی. ہاں گرفت شدت سے ہوگی. اب جنہوں نے رجب کو میں گناہ کیا تو اللہ اس کو سزا شدت سے ہوگی, یعنی عذاب علیم ہے, ضعفین ہے. باقی سیاح کو آپ 2 کہیں گے تو پھر آیت کے میں ٹکراتی ہے نا, یاد رکھنا. جی یہ شیعہ جیسا سپورٹ جی سپورٹ کریں, شیعہ میں علی الفاظ آتا ہے, شیعہ میں رسول کبھی بھی نہیں آتا. جی ہاں شیعان علی, بس تو وہی وہ تعریف اب آپ کے کام آئے گی کہ وہ شیعان علی پر متفق ہو گئے, اس لیے شیعان محمد کبھی بھی نہیں آتا. جی تو وہ انہوں نے تخریب کاری کی ہے شیعان علی.
ان کا مرکز مین علی ہے، علی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑا بنا دیا. جی شان اور چیز ہے. کل یومن ہوا فی شان، تو شان رسالت وہ اور چیز ہے، جیسے ہم شان کہتے ہیں وہ اور چیز ہے. ہر ایک کی شان ہے، آپ کی شان ہے، لیکن وہ کیا آپ نے بتایا؟ ہاں شیان ہے، شیعہ اور چیز ہے. تو شان اور چیز ہے، اللہ کی شان ہے. آپ بھی اپنی شان بنا سکتے ہیں، اچھے عمدہ کپڑے پہن کر جمعہ میں آئے تو لوگ آپ ہی کو خطیب سمجھے، یہ آپ کی شان ہے. تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے شان. چلیے